بیرسٹر عالم صاحب یہ بتائیں کہ ججز کی مدت کے تعین اور اصلاحات سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، اسی وقت یہ بات کیوں کی جا رہی ہے؟ جی دیکھیں، ابھی جیسے پروفیسر عادل جو یو ایس سے آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا میں I couldn't agree more than this that he has really nailed in the butt that this is kind of maybe an efforts of distraction، کیونکہ بائیڈن کو بھی کلیئر پتہ چل گیا ہوا ہے کہ جو لیڈ ہے وہ ٹرمپ کی طرف ہے، اور it's kind of a distraction from the main issue۔ اور جو مین ایشو یہی ہے کہ جی اس وقت بائیڈن جو ہے اس کی پور پرفارمنس کی وجہ سے، چاہے وہ ڈیبیٹ ہو چاہے ان جنرل ہو، دنیا میں جو وار جس کو وہ ختم نہ کروا پائے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کا جو ہے وہ دعویٰ ہے کہ جی جیسے ہی وہ اس حکومت میں آئیں گے اور چارج سنبھالنے سے پہلے اور آفس میں انٹر ہونے سے پہلے ہی اس جنگ بندی کا اعلان کر دیں گے، تو اس کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ جو ووٹرز ہیں جو کہ انڈیٹرمن ووٹر تھے وہ اب ٹرمپ کی طرف چلے گئے ہیں۔ تو ان پرنسپل میں اگری کرتا ہوں اس بات سے کہ جی ہاں ہونا چاہیے، ٹائم لمٹ بھی ہونا چاہیے، اور جو فارمل کوڈ آف کنڈکٹ ہے، ایسی بات نہیں کہ اس وقت کوئی کوڈ آف کنڈکٹ ہے نہیں، لیکن کچھ نئے کنڈکٹ کو انٹروڈیوس کروانا اس وقت میں، وہ میرا اپنا خیال ہے کہ دس از این ایفرٹس ٹو موو آؤٹ فرام دس ایشو ٹو ریل ایشو آف دی الیکشن اینڈ ریز سم سائڈ ایشوز۔ اچھا بیرسٹر عالم صاحب، ماضی قریب میں جج تھامس والا معاملہ سامنے آیا، انہوں نے تحائف قبول کیے، ججز کے اخلاقیات کے حوالے سے اصلاحات کی بات امریکہ میں کتنی اہم اور مقبول ہے اس وقت؟ دیکھیں، یہ ایسا نہیں کہ کوئی ایتھیکل کوڈ آف کانڈکٹ اس وقت اویلیبل نہیں ہے، لیکن اس کو اسٹرکٹ کرنا یا فردر نیو ایتھیکل کوڈز کو ایڈ کرنا، وہ ابھی پروفیسر عادل جیسے ذکر کر رہے تھے کہ اٹس ناٹ اباؤٹ کہ یہاں پہ یہ ایشو کو پہلی دفعہ ہوا ہے اور یہ صرف اور صرف وہ چاہیے رہے ہیں پریزیڈنٹ بائیڈن کہ اپنی اہمیت بتانے کے لیے کہ مجھے کچھ کرنا ہے، یہ جو تمام باتیں جو کر رہے ہیں وہ تمام باتیں پرنسپلی جو ہے نا دے آر ونڈرفل، کہ ہر قوم کو، ہر نیشنز کو انکلوڈنگ یونائٹڈ اسٹیٹس، اور کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو اصلاحات لانا چاہ رہے ہیں وہ کوئی خراب اصلاحات ہیں، وہ بڑے اچھے اصلاحات ہیں، بٹ دیٹ از گوئنگ ٹو گیو ہیم سم سارٹ آف روم، تاکہ کہ میں تو یہ اصلاحات کرنا چاہ رہا تھا بٹ آئی واز ناٹ الیکٹڈ، تو وہ تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں نا فیس سیونگ بھی ان کو مل جائے گا کہ فیوچر کے پالیٹکس کے لیے I could not have done it had if I would have been elected I could have done something for this nation۔ اچھا بیرسٹر عالم صاحب، فرض کریں کہ اگر ججز کی مدت کا تعین کر بھی لیا جائے تو ٹرمپ کے دور صدارت میں لگائے گئے ججز تو پھر بھی رہیں گے، کیا فرق پڑے گا؟ جی نہیں، وہ تو ایسا نا کہ جیسے ابھی پروفیسر عادل کہہ رہے تھے کہ یہ ایشو آج کا نہیں ہے، یہ ایشو تو بہت زمانے کا ہے، اور اس پہ ڈسکشنز بہت زمانے سے ہوتی رہی ہیں، اور میں جیسے پھر ریپیٹ کروں گا اس بات کو کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ جی 5 سال 10 سال کی اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے، 5 سال کی سپریم کورٹ میں اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے، تاکہ نئے جو جوڈیشری میں یا سپریم کورٹ میں نئے ججز جو ہیں وہ ان کا ضرور ہونا چاہیے، تاکہ ہمیشہ دیکھیں نا کہ اگر ایک شخص یا کسی بھی پروفیشن میں، خاص طور پہ اس طرح کے لیڈنگ رول میں، جب آپ ایک دفعہ آ جاتے ہیں اور آپ اسی جج کو آپ لے کے چلتے ہیں کوئی 10 15 20 سال تک، تو پھر نئے تھاٹس، نئے آئیڈیاز، نیا ویژن چینج وہ پاسبل ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جی یہ بالکل ٹھیک تھا، لیکن جسٹ ایٹ دس ٹائم ریزنگ دس ایشو از جسٹ ا لٹل بٹ ڈسٹنٹ۔ اچھا بیرسٹر صاحب، اگر بحث کو تبدیل ہی کرنا ہو تو اور معاملات پر بھی بات کی جا سکتی ہے، عدلیہ کو ہی کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ دیکھیں یہ وہ جو 2 ٹاپکس ہیں نا، ان ٹاپکس میں بائیڈن کو یہ اندازہ ہے کہ یہ وہ ٹاپکس ہیں جو کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ لیفٹ ونگ کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ اس کو سراہیں گے۔ جیسے فار ایگزامپل اگر گن کی بات ہے، بہت سارے اسٹیٹس میں وہاں اب یہ گن کا بھی ایشو اٹھا سکتے تھے کہ گن کو ریگولیٹ کریں، کیوں نہیں؟ ان کو یہ پتا ہے کہ بائیڈن کو اگر اس ایشو کو اٹھائیں گے تو اس ایشو میں جو رائٹ ونگ کے لوگ ہیں وہ تو اس کے سپورٹ میں ہوں گے نہیں 100%۔ تو یہ وہ ایشو ہے جس پہ میرا خیال ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے، کھیلا جا سکتا ہے۔